کہ تم مار کے چلے گئے ہو، اب یہ پھول لو ہماری طرف سے. یہ گاڑیاں جلاتے نہیں تو اور کیا کرتے؟ ہم نے اس شہر میں رو سے لڑائی کی ہے، اس کو بغیر ہتھیار کے ختم کیا. 30 سالوں تک رو کا تسلط تھا. تم اس شہر کو دوبارہ رو کے حوالے کرنا چاہتے ہو. اگر یہی قصور ہے ہمارا کہ ہم نیتیں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہمارے پاس بھی ہتھیار ہو تو تم آ کر واپس جا سکتے، تم گھس نہیں سکتے. کیا میسج دے رہے ہو ہمیں کہ ہم نے اس امن کے راستے کو اختیار کر کے پاکستان کو بچا کر غلطی کر دی ہے؟ میں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں، میں اب اپنے ساتھیوں کو خراش نہیں آنے دوں گا. میں بتا رہا ہوں، اگر ریاست میرے نہتے ساتھیوں کو اس پیپلز پارٹی کے دہشت گردوں سے نہیں بچا سکتی، ہمیں اجازت دے. ہمیں اجازت دے. پھر یہ مرنا ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے. ہم نے ہزاروں ارب جمع نہیں کر رکھے کہ معاشرے میں ڈر لگے. کچھ نہیں ہے ہمارے پاس کھونے کے لیے. یہ مرنا ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہم آج ریاست کو آواز دے کر کہتے ہیں کہ ہمیں بتا دے. بس گولی لگنے کے بعد آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ گولی چلانے والے کے ساتھ موبائل کھڑی آ کر ہارن بجا کر آ رہی ہے. تو اس نے اس وقت موبائل والوں نے اس دہشت گردوں کو پکڑا کیوں نہیں؟ پکڑا کیوں نہیں؟ ان کو جانے کیوں دیا؟ اگر وہ پکڑ لیتے تو قاتل پکڑا جاتا اور گاڑی بھی نہیں جلتی. تو قاتلوں کو لے کر آئے. قاتلوں کو لے کر آئے. ہمارے ساتھی کی یہ جو جس کو گولی لگی ہے فراز کو، اس کو اسی پولیس موبائل میں رکھ کر کہا کہ بھائی اسپتال لے چلو. وہ موبائل اسپتال لے کر نہیں گئی، وہ راستے میں گھما رہے اس کو. پھر اس موبائل سے اتار کر اس ساتھی کو اسپتال لے کر گئے اور پہنچنے سے پہلے وہ دم توڑ چکا تھا. اور یہ ہمارے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس شہر میں ڈرگ بیچنے والے، منشیات بیچنے والے، پانی چوری کر کے بیچنے والے، چھتیں ڈالنے والے، زمین قبضہ کرنے والے اور اس شہر کو لوٹنے والوں کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کا آخری ٹائم آ گیا. اس الیکشن میں ان کی دکان بند ہونے والی ہے. تو یہ سارا مافیا جو کہ جس نے اپنے ساتھ رو کے ٹرینڈ لوگوں کو شامل کر لیا ہے، جس کو ریاست نے اور ہم نے قربانی دے کر 30 سالوں کے بعد ان کو یہاں سے جہنم رسید کیا تھا، امن کے ساتھ اس شہر کو واپس لیا تھا. اور یہ پیپلز پارٹی نے اپنی ساری روکنے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے ان دہشت گردوں کو اپنے ساتھ ملا کر ان معصوم میرے ساتھیوں کو اس لیے قتل کر رہے ہیں، اس لیے گولیاں برسا رہے ہیں کہ یہ ان کی دہشت گردی کے راستے میں رکاوٹ ہے، ان کے سندھو دیش بننے کے راستے میں رکاوٹ ہے. ان کے کراچی پہ یہ جو انہوں نے مافیا بنا رکھا، ہر چیز پر قبضہ کر رکھا ہے، سارے اداروں کے اوپر، پانی کے اوپر، سڑکوں کے اوپر، زمینوں کے اوپر. ہتھیار بردار لوگ منشیات فروش ہیں اور نون لوگ ہیں منشیات فروش، جن کو انہوں نے اپنے پارٹی کے جھنڈے اور گاڑیاں اور پروٹوکول دے کر پولیس ان کی اپنی لگائی ہوئی ہے اور یہ شہر میں میرے ساتھیوں کو شہید کرتے پھر رہے ہیں. میں ریاست کو آواز لگا کر آخری دفعہ کہنا چاہتا ہوں، آپ اگر اسی طرح سے تماشائی بن کر، اور ان ذمہ داروں کو بھی کہ جن کو ہر موقع پر ایم کیو ایم نظر آ جاتی، قصور نظر آ جاتا ہے. چھ واقعات، تین مہینوں میں 6 واقعات ہیں. 6 ساتھیوں کو ویڈیوز ہیں، ویڈیوز، اس کی بھی ویڈیو موجود ہے. اب سے 11 دسمبر والی ویڈیو موجود ہے. مچھر کالونی میں 3 ساتھیوں کو منہ پر برش رکھ کے مار رہے ہیں. نیاز بھائی کو شہید کر دیا منگو بیر میں، حمید اللہ بھائی کو شہید کر دیا سوراب گوٹ میں. اور یہ سب ہمارے آفس پہ ہوا ہے، ہمارے آفس پہ ہوا ہے.
ہم نہیں جا رہے کہیں پہ کسی کے پاس، ہمارے آفس میں ہوا ہے. خدا کے واسطے یہ ہاتھ ہمارے ریاست اپنا فیصلہ کرے، بولے کہ میرے ساتھیوں کو کے قتل کو نہیں روک سکتی. یہ پیپلز پارٹی میرے لیے آدھے گھنٹے کا مسئلہ نہیں ہے، آدھے گھنٹے کا مسئلہ نہیں ہے، آدھے گھنٹے کا مسئلہ نہیں ہے. 5 گھنٹے ہو گئے اس واقعے کو، 5 گھنٹے زائد، ایک پتھر نہیں مارا ابھی تک. اگر کیا ہم اتنے کمزور ہو گئے کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے تھے؟ کیا نہیں کیا؟ کچھ نہیں کیا، کسی کے گھر پہ نہیں گئے، نہ جا رہے نہ جائیں گے. لیکن میں اپنے ساتھیوں کو اس طرح سے نہتے اپنی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے سٹنگ ڈک کی طرح میں آخری دفعہ بول رہا ہوں، اور مجھے اس کا انصاف چاہیے، ورنہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے. ہم نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا، ہم نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا اس ملک میں سارے امن کا، ساری قربانیاں دینے کا. 30 سالوں سے آپ پاکستان کی ساری ریاست کی مشینری لگا کر آپ رو کے تسلط کو یہاں سے ہٹا نہیں سکے تھے. ہم نے سب کچھ چھوڑ کر، ان نوجوانوں نے اپنی ساری پرکس، پریولیجز، پوزیشنیں چھوڑ کر ہم اس ریاست کے لیے کھڑے ہو گئے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ ان 2 ٹکے کے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو کھلی چھٹی دیں ہمیں مارنے کے لیے. ہمیں انصاف ہوتا ہوا دکھنا چاہیے، دکھنا چاہیے. میرے ساتھیوں کا لہو نہ پہلے کم قیمت والا تھا، نہ آج اس کی کوئی ویلیو نہیں رہی ہے. نہیں کرنے دیں گے یہ کام، نہیں کرنے دیں گے. اور یہ کر کے آپ ہمیں مروب کر ہی نہیں سکتے. تم ابھی میں کیا بولوں؟ تم ابھی ہم جانا نہیں چاہتے اس رستے پہ. ہمارے شہداء قبرستان بھرے پڑے ہوئے، پھر ہمارے ماتھے پہ بل نہیں آئے گا. آج اس امن کی خاطر ہمیں یہ صعوبتیں برداشت کرنی پڑی ہیں. ریاست اپنا رول پلے کرے. اور میں بہت دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس ملک، اس شہر کے ذمہ دار جو لوگ ہیں، جن کا کام ہے قاتل کو قاتل کہنا، ان کو ہر قتل میں ایم کیو ایم کا ہی قصور نظر آتا ہے. فوراً رپورٹ بن جاتی ہے کہ مرنے والا جو ایم کیو ایم کا کارکن تھا وہی کوئی مسئلہ کر رہا تھا. ارے بھائی، مسئلہ ہوتا تو ہم اسی طرح آرام سے ایک آدمی کو گولی نہیں لگی، ایک آدمی کو پتھر نہیں چلا. پہلے ہمارے جھنڈے کو آ کر 2:30 بجے رات میں ہمارے جھنڈے اتار رہے ہیں. یار اس ناظم آباد میں ایسا ہی ہے کہ جب میں بلاول ہاؤس پہ جا کے جھنڈے لگاؤں، کیا کرو گے؟ یہ ناظم آباد ایم کیو ایم کا گڑھ ہے، یہاں پر آ کر میرے جھنڈے اتار رہے ہو. محلے والے کارکنان گئے، بھائی کیوں کر رہے ہو؟ تو چلے گئے. اور بعد میں پھر پورے ہتھیار بردار جتھا لے کر آئے، 2 گاڑیوں پر ڈالوں پہ، اور آ کر اسٹیٹ فائرنگ کی ہے. اس کی ویڈیوز موجود ہیں، اس کی ساری ویڈیوز موجود ہیں. تو جو لوگ اس والی بات کو ایشو بنا رہے کہ وہ گاڑی جل گئی، ابے گاڑی جل گئی تو پہلے گاڑی جلی تو جو ہے وہ فائرنگ ہوئی ہے. بھائی گاڑی اگر جل چکی ہوتی تو گاڑی پہ کھڑے ہو کر پھر کیا کوئی وہ جادو کی چھڑی لے کر آیا تھا؟ پھر گاڑی پہ کھڑے ہو کر فائرنگ کر رہا ہے، گاڑی کے ساتھ فائرنگ کر رہا ہے. تصویر نظر آ رہی ہے، ویڈیو نظر آ رہی ہے. گاڑی جل گئی، بزدل تھا، مار کر کھڑا رہتا تو گاڑی نہیں جلتی. مار کر بھاگ گیا گاڑی چھوڑ کر. تو یہ جو محلہ ہے جس کا بچہ مرا ہے، وہ کیا جس قاتلوں کی گاڑیوں پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہیں؟ کہ آپ ہمارے بھائی کو شہید کر کے گئے ہو، اب ان گاڑیوں کو چھوڑ گئے ہو تو اس کو بڑا سیکیور کر کے اس کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے. نہیں چلے گا، یہ نظام نہیں چلے گا. اس شہر کی امن کی خاطر we are the last people جو کہ اس کے امن کے خراب کرنے کی سوچ بھی رکھیں، کیونکہ ہم نے اس کے امن کے لیے قربانی کی ہے. کچھ نہیں کر سکے تھے آپ 30 سالوں تک، کچھ بال بیکا نہیں کر سکے تھے. آپ جا کر رو کے ایجنٹوں کے آپ ہاتھ چومتے تھے، آپ کمپرومائز کرتے تھے. ہم نے اس شہر سے رو کا تسلط ختم کیا ہے، اور آپ کو یہ امن والا شہر ملا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آج سے 10 سال پہلے یہ شہر کیسا تھا.
آپ کو لگتا ہے ہمیشہ سے ایسا ہی تھا، ایسا نہیں تھا، اور ہمیشہ ایسا میرے ساتھیوں کی شہادت پہ ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا، ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا۔ تو ریاست اپنا رول پلے کرے، مجھے انصاف ہوتا ہوا دکھنا چاہیے۔ اور یہ الیکشن میں ہار نظر آ گئی ان کو، عوام کا رد عمل دیکھ کر، تو یہ اس حرکت میں اتر آئیں۔ اس سے سمجھتے کہ ہمیں ڈرا لیں گے، اس سے سمجھتے کہ ہم ڈرا لیں گے۔ ان کو اپنی 15 سال کی انویسٹمنٹ اور آگے کی انویسٹمنٹ ختم ہوتی ہے، ہزاروں ارب روپے ہیں، ہزاروں ارب روپے کا بزنس ہے جو کہ اب ان کو چھنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہم نہیں برداشت کر سکتے، یہ آخری قطر۔ اس کے بعد ٹھیک ہے خون بہاؤ، ہمیں بھی اجازت دو، ہمیں بھی اجازت دو، پھر ہم سے پھر شکوہ نہیں کرو، پھر ہمیں بھی اجازت دو، پھر ہمیں بھی، میرے بھی ساتھی، پھر ہم شکوہ نہیں کریں گے، پھر ہم پریس کانفرنس نہیں کریں گے، پھر ہم آواز نہیں لگائیں گے۔ پولیس کی موبائلوں کے ساتھ آئے ہیں، ویڈیوز موجود ہے، وہ فائرنگ کر رہا ہے، پولیس موبائل کھڑی ہے، آ گئی پولیس موبائل، کیوں نہیں پکڑا قاتل کو؟ مرنے شہید ہونے والے ساتھی کو اس پولیس موبائل میں ڈال کے لے کر گئے، کیونکہ گاڑی وہی موجود تھی اور وہ موبائل لے کر نہیں گئی ہے۔ میں پھر اب یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ بھئی میرے ساتھی، ہم ایم کیو ایم کے ساتھی خاموشی سے سٹنگ ڈک کی طرح مرتے رہیں، شہید ہوتے رہیں، خون دیتے رہیں، اور آپ بس ادھر ادھر کی رپورٹیں بنا کر اور ایک دوسرے کو تسلی دے کر، اور اس کے بعد یہ جا وہ جا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ان لوگوں کی، یہ پاکستانی مرا ہے، شہید ہوا ہے، اور کیوں مرا ہے؟ کس کو مارنے جا رہا تھا؟ کسی کو نہیں۔ اس ملک، یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک کو بچانے والے ہیں، اس پیپلز پارٹی کے ہاتھوں سے اس ملک کو بچانے والے ہیں۔ جب ان کو گولیاں ماری جا رہی ہیں، یہ بغیر تنخواہ کے ملک بچا رہے ہیں، بغیر پیسے کے ملک بچا رہے ہیں۔ یہ لاسٹ لائن آف ڈیفنس ہے سندھ کی، ورنہ سندھ پورا قبضہ کر چکا ہے۔ یہ کراچی آخری لائن آف ڈیفنس ہے، اس لیے ہمارے ساتھیوں کو مارا جا رہا ہے۔ ریاست کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور میں ریاست کا فیصلہ عمل دیکھنا چاہتا ہوں۔ بہت ہو گئی، ہم نے کبھی بھی اس کا ریوارڈ نہیں مانگا، ہم نے جو قربانی دی ہے اس کا کبھی بھی ریوارڈ نہیں مانگا، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ ہمارے خون سے اس شہر کو رنگیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ جس طرف آپ ہمیں دھکیل رہے ہیں ہمارے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے، جس طرف آپ ہمیں دھکیل رہے ہیں ہمارے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ کوئی ہم سے نہیں جیتا پھر آج تک، پھر کوئی نہیں جیتا۔ آپ جان لیں گے ہماری جان، ہمیں اپنی جانوں کی پرواہ ہے نہیں، نہ پہلے تھی نہ اب ہے۔ اگر ہمیں اپنی جانوں کی پرواہ ہوتی تو ہم اپنی خاندانوں کی زندگیوں کو داؤ پہ لگا کر یہاں پر دہشت گردوں کو منہ نہیں دے رہے ہوتے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہاں پہ رو کے تسلط کو ختم نہیں کر رہے ہوتے۔ ہمیں اگر اپنی جانوں کی پرواہ ہوتی، نہیں پرواہ ہمیں، ہمارے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے ہزاروں ارب تمہارے طرح جمع نہیں کر رکھے کہ ہمیں موت سے ڈر لگے، نہیں لگتا، لیکن یہ برداشت نہیں ہے۔ بس یہ میں کہنا چاہتا ہوں، مجھے فوری ایکشن چاہیے، مجھے فوری انصاف چاہیے۔ سب لوگ آیا ہے، کوئی چھپ کر نہیں آیا، کیمروں کے آگے، سب کے آگے آئے ہیں، اور یہ گاڑیاں وٹنس ہیں۔ معلوم کرو، یہ مت دیکھو کہ گاڑیاں جلائیں، گاڑی جلا، عجیب بات ہے، کہنے والوں کو شرم آنی چاہیے کہ گاڑی جلا دی۔ ارے بھائی، جس کا بچہ مرا ہے وہ باہر نکل کر ان گاڑیوں پہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کرے گا؟ ہیں؟ اس گاڑی کے مالکوں کا پتہ کرو، کون آیا تھا ان گاڑیوں پہ، ویڈیوز دیکھو اور پکڑو، صرف پکڑو نہیں، ان کو لٹکاؤ، ورنہ ہمیں آپ کھل کر بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ ہمیں پھر اس طرح ہم سٹنگ ڈک کی طرح نہیں مارے جانا چاہتے۔ بہت بہت شکریہ۔ ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ جب تک نہ کہیں، ایک پتھر نہیں ہلنا چاہیے، امن کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہمیں بالکل ہمیں کوئی ہیزرڈ کوئی بھی کام نہیں کرنا، بالکل جب تک کچھ بولے نہیں اس وقت تک کچھ ہونا نہیں چاہیے۔ بالکل امن اپنی طرف سے، اس معتبر خون کو رائیگاں نہیں ہونے دینا ہے، اس کو رائیگاں نہیں ہونے دینا۔ ہم پولیس کو
رینجرز کو ریاست کو پورا پورا موقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنا کام کرے, انصاف کرے, اور ہم کوئی امن نہیں خراب. اگر خدا نہ خواستہ امن خراب کرنے والے ہوتے تو ابھی 5 گھنٹے سینٹرل میں بہت ہیں, 6 گھنٹے بہت ہیں, 6 گھنٹے بہت ہیں. سارے پیپلز پارٹی کے کارکن یہاں سے لے کر سرجانی تک رہ رہے ہیں, ایک آدمی کے گھر پر نہیں گئے. یہ بہت ہے 6 گھنٹے ہمارے لیے. لیکن ہماری اس امن کی کوشش کو کمزوری کوئی بھی نہ سمجھے, کوئی بھی نہ سمجھے. ہوش کے ناخن لیں. بہت شکریہ. تھینک یو.